اور آقا نے امت کا ذہن یہ بنایا تھا، تو نتیجہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر آبادی مدینہ پہ پڑ رہی ہے. آپ نے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں جاؤ، اللہ کی خصوصی رحمت پورے مدینے میں آج اس گھر پہ برس رہی ہے. معلوم تو کرو کہ ان کا کیا عمل خاص ہے کہ جس کے نتیجے میں اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ برس رہی ہے. صحابہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تمہارے گھر کے کیا خصوصی عمل ہے. گھر والوں نے کہا کہ وہی معمولات ہیں جو روزمرہ کے ہوتے ہیں اور وہی فرائض اور وہی سنن ہیں جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں. فرمایا نہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر پر آج خصوصی رحمت کا نزول ہے، تو ہم یہ ٹٹولنے کے لیے آئے کہ تمہارے گھر میں کیا خاص عمل ہے. انہوں نے فرمایا کہ خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، شاید اس کی برکت سے اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا کہ چونکہ بچی اس گھر میں آئی ہے، اللہ پاک نے اس بیٹی کی برکت سے خصوصی رحمت نازل کی ہے. تو بیٹی کا مقام اور ان چیزوں کے ملنے پر اللہ کی مددوں کی شکلیں آقا نے بتلائی. اور جب یقین باطل ہو گیا تو بیٹا ہوا تو سارے شہر کے اندر ڈھنڈورا ہے، اور بیٹی ہوئی تو ایسے معلوم ہو رہا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے. کوئی پوچھے تو بولنے کو تیار نہیں، چہرے پہ صحیح مسکراہٹ نہیں اور طبیعت کے اندر وہ صحیح تراوٹ نہیں. کیوں؟ اسی ہے کہ یقین بگڑ گئے. تو ہم نے کئی گھروں میں، کئی جگہوں میں، کئی اولادوں میں، کئی شکلوں میں، کئی محنتوں کے خاکوں میں یہ سمجھا کہ شاید اس سے زندگی بنتی ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ کہ ہم زندگی بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں. اس لیے پہلی محنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کروائی اور دین کی محنت میں ایمان کے بنانے کی کروائی. اسی لیے صحابہ کرام نے ان باتوں کو فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص قول ہے جس میں فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. اب رہا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آپ کی بہن بیٹھی ہوئی گھر میں تعلیم کا حلقہ کر رہی ہے اور قرآن پاک کا اس کے اندر مذاکرہ چل رہا ہے، اور آپ پلٹ کر آئے اپنے باطل ارادے سے نکلے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے، اور پلٹ کر آئے اور تو گھر پر آواز سنی. اور اس کے بعد میں پھر آپ نے جو زور و زبر کیا اور تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ حضرت خباب چھپ گئے جو پڑھا رہے تھے، بہن بھائی چارپائی کے نیچے چلے گئے جو پڑھ رہے تھے، اور بہن جو پڑھ رہی تھی اس نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا سچ سچ بتا کہ تو کیا کر رہی تھی. اور جب آپ نے کہا کہ تم کو کہنے کی چیز نہیں تو اپنے آؤ تاؤ پر آ گئے، یہاں تک کہ چہرے مبارک کو زخمی کر دیا اور خون بہ گیا. جب دیکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ سے عورت کا اور وہ بھی بہن کا خون ٹپک گیا تو غصہ ٹھنڈا ہوا، تھوڑا آپ نادم ہو کے بیٹھ گئے. اور ادھر بہن کا حال یہ کہ وہ لہو لہان کیفیت میں بپانگے دوہل بلند آواز سے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی ہے. اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اب سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. اب حضرت عمر جیسے سخت دل انسان کا دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، داڑھی تر ہو گئی، اور آگے فرمایا کہ بہن مجھے بھی دے کہ میں اس کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں. بے جگری سے فرمایا کہ ہرگز تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، پہلے آپ توبہ کیجئے اور غسل کیجئے اور ایمان کا کلمہ پڑھیے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے جو پاک ہاتھوں میں دیا جائے گا. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں چاہے اللہ کا کلام دے دو، ہم نے گویا فتح کی کمان چھوڑ دی اور بہت بلند تیر مار دیا. اس لیے کہ جب آدمی نہج نبوت سے ہٹتا ہے تو دین کے نام پہ بے دینی کرتا ہے اور پھر حق کے نام پہ باطل راستوں میں جاتا ہے، اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر لیا. کیا معلوم جس دشمن کے ہاتھ میں دیے وہ اس کی بے حرمتی کر دے گا، وہ اسے رتیدان میں ڈال دے گا، وہ کسی اور غفلتوں میں استعمال کر لے گا. تو پہلے عظمت کا پیدا کرنا. اس لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، دین کی بات بھی کسی سے کرو تو گشت کے موقع پر جاؤ تو اس کو متوجہ کرو پہلے، تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو. اور اگر وہ کسی طرح مشغولیت چھوڑنے پہ تیار نہیں تو محبت سے کہہ دو کہ بھائی تم مصروف ہیں، ہم پھر تم سے مل لیں گے اور آگے بڑھ جاؤ. لیکن اللہ کے دین کی بات کو بے قیمت مت کرو. جب اللہ کے دین کی بات کو بے قیمت نہیں کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو کیسے بے قیمت کر سکتے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو کیسے بے قیمت کر سکتے؟ جب بحیثیت مجموعی امت نے بے قیمت کرنا شروع کیا تو اللہ نے ہم کو بے قیمت و بے حیثیت بنا دیا. تو ہمارے بے وزن بننے کی بنیاد دین کی محنتوں کا ٹوٹنا اور چھوٹنا ہے. اور جب اللہ کا راستہ ذہن میں آیا تھا تو پھر یقین یہ بنا، کیفیت یہ بنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تب کی حالت پر ہے اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. میں کر رہا تھا کہ بیٹے ہی نہیں ہیں، آپ کی ساری بیٹیاں ہیں. حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. اور دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابن مسعود اطمینان سے رہو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے. اور خلیفہ تھے، دوست تھے، اپنے ساتھی کی قربانیاں ان کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی، ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ ابن مسعود
تم بے فکر رہو، ہم تمہاری اولادوں میں سے ہر ایک کے نام پہ وظیفہ مقرر کر دیں گے اور بیت المال سے ان کی ضرورتوں کی کفالت کا سامان کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین ذرا میری پیٹھ کو ٹیکا لگا دیجئے تاکہ ذرا میں آپ سے بات کرنے کے لائق بن جاؤں، اور کسی نے ذرا سا اٹھا دیا اور بات کرنے کے لائق میں نے تو فرمایا امیر المومنین اللہ کا کرم ہے، مجھے بیت المال کی حاجت نہیں اور میں آپ سے وظیفے کا طلبگار نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے میری بیٹیوں کا انتظام پہلے ہی ہو چکا۔ فرمایا کہ ابن مسعود کیا انتظام ہو گیا؟ فرمایا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں فاقہ کبھی جھانکے گا بھی نہیں، اور اللہ کا کرم ہے میں نے ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا، اور یہ عامل ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہے، مجھے اللہ کے خزانوں میں بھروسہ ہے اللہ ان کو کبھی فاقے سے نہیں رکھے گا۔ تو گویا جب ایمان بنا تھا تو وقت کے خلیفہ اور وقت کے بادشاہ سے منہ پھیرنا ایک ایمان والے کے لیے آسان تھا، اور ایمان بگڑا تو جدھر مال نظر آ رہا ادھر للچانا، جدھر دنیا نظر آ رہی ادھر رال ٹپکانا، جدھر دنیا کے تذکرے ملے ادھر کان لگا دینا، اور جہاں دنیا کی امید بن گئی اس پہ جوانی بڑھاپا اپنی زندگی کو نچوڑ دینا۔ تو یہ سارا جو باطل نظام زندگی میں آیا وہ ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں آیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، اور دعاؤں کی کیفیت بدل گئی، اللہ سے مانگنے کا مزاج نہیں رہا۔ ارے اللہ وہ ہے جو سارے خزانوں کے مالک ہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جن سے بڑھ کر قدرت والا اور طاقت والا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اس کا اعلان کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کو پہچانو جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے، تم اسی کو نہیں جانتے۔ وہ ایسی طاقت والا اور قدرت والا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اللہ اپنی ہتھیلی میں ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کوئی آدمی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لپیٹ کر اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں میں اتنی بے حیثیت ہے اور ان کی قدرت کے مقابلے میں اتنی بے وزن ہے۔ تو ایسے اللہ کے خزانے کتنے لامحدود ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا کہ ساری مخلوق کو میں ایک میدان میں جمع کر دوں، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک اس میں موجود ہوں، اور انسانوں سے لے کے درندے اور جنگل کے ہاتھی اور شیر چیتے اور سارے اس میں موجود ہوں، اور پھر اس مسلمانوں سے لے کے کافر تک ہوں، اور انسانوں سے لے کے جنات تک ہوں، اور ایک ہی وقت میں ان کو کہہ دوں کہ مانگو اور وہ مجھ سے مانگے، تو میرے عزت کی قسم میں ہر ایک کے مانگنے کو ایک ہی لمحے میں سنتا ہوں، چونٹی کو بھی سنتا ہوں، جبرائیل کو بھی سنتا ہوں، درندوں کو اور جو جنگلی جانوروں کی بھی سنتا ہوں، انسانوں کی بھی سنتا ہوں، نبیوں کی بھی سنتا ہوں، اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک لمحے میں کسی کی سنا، ایک لمحے میں کسی کی سنا، میں ایک ہی لمحے میں سب کی سنتا ہوں، اور میرے عزت کی قسم جس لمحے میں سنا اسی لمحے میں ان کی منہ مانگی مرادیں سب کو دے دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے تو جو ایک قطرے پانی کی کمی سمندر میں ہوتی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی بڑی ذات ہے۔ اب وہ اللہ کی بڑائی کو دل میں بسانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا میدان دیا کہ دیکھو اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا ہے، اور دنیا تو اتنی بے حیثیت ہے کہ یہاں اللہ اپنی شان کے اعتبار سے کیا دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا اگر ایک حور اپنے ناخن کو نکال لے، یا یہ کہ دنیا کے اندر ایک ڈول پانی کا اگر اللہ پاک جنت کا لٹکا دے تو اس کی ڈوری کی روشنی کو اور اس ڈول کے حسن کو دیکھ کر یہ سورج سیاہ پڑ جائے گا، اور لوگ اپنی عقل کھو جائیں گے، بچے باپ کو بھول جائیں گے، اور باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، اور شوہر بیوی کو بھول جائیں گے، اور ہر ایک اس کے حسن کے دیکھنے میں دنگ رہ جائیں گے، یہاں تک نہ سونے کا ہوش رہے گا نہ کھانے کا ہوش رہے گا، دل پھٹ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس ایک ڈول اور رسی کے حسن کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو جب ایک ڈول اور رسی کے حسن کو نہیں دیکھ سکتے تو دنیا میں اللہ کی شان کے مطابق کیا لیتے؟ تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق دینے کی جگہ جنت بنائی، اور دنیا میں طے کر دیا کہ جب تم میری مرضی پر آؤ گے اور میں اپنی شان کے مطابق دوں گا تو دنیا کے اندر اپراون کے طور پر اور کوثر کے طور پر میں اس دنیا کے اندر تمہاری ضرورتوں کو غیب سے پوری کروں گا، تم ادھر اندر طلبگار ہو گے، ادھر میری غیبی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اب یہ غیبی مدد سے دنیا کی تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، تمہارے قلوب کو راحت دوں گا، تمہارے دلوں کو چین دوں گا، مخلوق میں تمہاری محبت ڈالوں گا، دعاؤں میں تمہاری قبولیت ڈالوں گا، اور تمہاری محنت پر باطل کے نظام کو توڑ کر ان میں ہدایت کو منتقل کروں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ نے کیا، صحابہ کے دور میں کیا، نبیوں کی محنت پہ کیا، صالحین کی زندگیوں میں اس کی شہادتیں موجود ہیں، اور قیامت تک جس زمانے میں دین کی اور ایمان کی محنتیں ہوں گی اللہ اپنا نظام قدرت دکھلائیں گے اور اپنی قدرت کے فیصلے دنیا میں ظاہر فرمائیں گے، اور یہ بتلائیں گے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے مطابق لینے کا ہے۔ اب اللہ کی شان کے مطابق تو اللہ آخرت میں دیں گے،
اور دنیا میں اللہ غیبی طور پر ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اب صحابہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کا بنایا تھا کہ اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مانگو، تو صحابہ کی نظر ملکوں میں جاتے تھے، ملکوں کے خزانوں پر نہیں تھی، حاکموں سے ملتے تھے، حاکموں کی وجاہت کے اوپر نہیں تھی، اور بڑے بڑے علاقوں میں جاتے تھے لیکن علاقے کے تاثر پہ ان کی نگاہیں نہیں تھی، بلکہ ان سے ان کی نگاہیں بلند ہو کے چل رہی تھی، ارے یہ سب میرے اللہ کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے، بلکہ مال و دولت کے انبار آئے، مسجد نبی کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر بلا شبہ بلا مبالغہ کچرے کی ڈھیر کی طرح پڑا رہا، اور ایران کے بادشاہ کا تخت و تاج آ گیا، 53 من وزنی تخت آ گیا اور 2.5 من وزنی تاج آ گیا، اور کروڑوں کے ہیرے اس میں لگے ہوئے، وہ ساری چیزیں پہنچ گئی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم بے تکلف اپنی ٹھوکروں سے ان کو ڈھکیلتے تھے، اور امیر المومنین ہمارے روتے تھے، ان کے رونے کی آواز مسجد نبی سے سڑک پر سنائی دیتی تھی، اور لوگ تسلی دینے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف جیسے اور حضرت عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچتے تھے اور کہتے تھے امیر المومنین خوش ہو جائیے، اب تو اللہ نے آپ کے زمانے میں باطل کو ڈھیر کر دیا اور ان کے سارے مال و منال کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو کے فرماتے تھے اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اگر یہ چیزیں خوشی کی ہوتی تو میرے اور تمہارے آقا دو جہاں کے سردار رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتے، آقا تو فاقوں میں چلے گئے اور آقا تو بجھے چراغ کے اندر اندھیرے میں چلے گئے، اور آقا نے تو اپنے گھرانے کو سیدھے سادے راستے پہ ڈالا، اب یہ چیزیں آئیں تو میں گھبرا رہا ہوں، اور آقا کے بعد اگر اس کی کوئی ذات مستحق تھی تو وہ میرے اور تمہارے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن دونوں ساتھی دامن بچا کر اور دنیا سے محفوظ ہو کے چلے گئے، تو میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں اس میں عمر کی آزمائش تو نہیں ہے، کہ اس میں عمر پھسل تو نہیں جائے گا۔ تو صحابہ میں سب کا ذہن یہ بنا تھا، مال غنیمت آیا، علاقے فتح ہوئے، راحتوں کے اسباب مدینے میں آئے، تو صحابہ رو پڑے اور رو کے کہتے تھے اے اللہ کہیں ہماری محنتوں کا صلہ تو نہیں ہے کہ آج دنیا میں دے دی، آخرت میں ہم فقیر بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور کبھی روتے تھے تو اہل بدر کو یاد کرتے، اہل احد کو یاد کرتے اور کہتے کہ اے شہدائے بدر تم مقبول ہیں، اور اے شہدائے احد تم مبارک ہیں کہ تم نے اللہ کا نام لیا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، دین کی محنتوں میں شریک رہے، ساری قربانیاں دی، اور پھر دنیا سے ایسے چلے گئے کہ تمہارا دامن دنیا میں آلودہ نہیں ہوا، ہم تو دنیا میں پھنس گئے، نہیں معلوم اس امتحان میں نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے۔ تو جب ایمان بنا تھا تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر سامان ان کی نگاہوں میں بے قیمت تھا، اور ان چیزوں کی نہ طلب تھی، نہ چاہت تھی، نہ اس کی ہوس تھی، بلکہ اس سے بالکل پاک۔ ابی ابن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن فرماتے میں ملنے کے لیے گیا، جہاں گنی کے عالم میں ہے، موت کی کروٹیں بدل رہے ہیں، جب میں پہنچا تو رو رہے تھے، میں نے کہا کہ اے ابی ابن ہاشم یہ وقت خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول اور اپنے ساتھیوں سے اللہ ملاقات کرا دے گا، کیا تم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے بھائی میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے گھر میں بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا تھا ایک مرد مومن کے لیے اتنی دنیا کافی ہے، جو ایک پیٹ پہ لاد دے تو اس پہ سمٹ کر آ جائے، اس سے زیادہ وہ دنیا میں جی نہ لگائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں سامان بکھرا ہے، اگر یہ اس سے زیادہ ہے جتنا آقا نے بتلایا تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا اور آقا سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، یہ دنیا کی محبت سے گھبرا کر رو رہا ہوں۔ اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے ان کے سامان کا تخمینہ کیا تو وہ سامان اس زمانے کے اعتبار سے پورے گھر کا ملا کر 16 درہم کا تھا، تو 16 درہم کے سامان پہ رو رہے ہیں کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی محبتوں سے اللہ نے ان کے دامن کو بچایا تھا، اور آج جب دنیا کی محبتیں آ گئی تو دین دنیا کے نام پہ بک رہا ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ دیندار ہے جو دنیا داروں کی چوکھٹ پہ پڑا رہے، اور بہترین دنیا دار وہ ہے جو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے دینداروں کی چوکھٹ پہ آتا رہے۔ تو یہ کہہ کر اپنی زندگی میں حفاظت کا سامان بدلایا کہ اپنی زندگی کو پاک کر کے اپنے آپ کو چلاتے رہو۔ اب صحابہ کا مزاج یہ بنا تھا کہ محبوب کی منشا کو پہچانو اور اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناؤ تاکہ اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیں۔ جب اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے تو وہ تو آخرت ہی آخرت میں دیں گے کہ دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں، لیکن جن کو آخرت میں اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے دنیا میں ان کا نظام قدرت یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان کی مرضی کو غیبی طور پر پورا فرما دیں گے، فاقوں میں اتنی لذت دے دیں گے کہ لوگوں کو کھانے میں اتنی لذت نہ آئے، سادگی میں اللہ وہ اطمینان و چین و سکون دے دیں گے کہ لوگ دنیا کما کر پریشان ہوں گے، یہ اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہوں گے، یہاں تک کہ اگر موت آئے تو موت میں وہ لذت دیں گے جو حیات والوں کو حیات میں نہیں ملتی۔ اب جس وقت احد کا میدان آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے شکست کا سامنا ہوا، پھر اللہ نے غلبہ دے دیا، تو اس موقع پہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔
تو سرداران قریش میں سے مکے کے سرداروں میں سے ایک نے بلند آواز سے اعلان کیا اور کہا کہ اے مدینے والوں سن لو، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے اور احد میں تمہارے 70 مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو چیخ پڑے اور بلند آواز سے فرمایا اس ذات کی قسم جس پہ عمر کا ایمان ہے، بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا۔ تو گھبرا کر اور حیران ہو کر اس سردار مکہ نے چیخ کر کہا اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم بوکھلا گیا اور بوکھلاہٹ کا شکار بن گیا کہ بچہ بچہ عرب کا 70 کے حصے کو جانتا ہے اور تجھے 70 کے حصے کی تمیز نہیں رہی کہ 70 ہمارے مارے گئے 70 تمہارے مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے، جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے، اور جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا موت میں بھی لذتوں اور عزتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ بتلا رہے کہ جب تم ہماری نسبت پر آ گئے تو ہم تمہاری زندگی میں بھی برکت دیں گے، تمہاری موت میں بھی برکت دیں گے، تمہاری دعاؤں میں بھی قبولیت دیں گے۔ ایسی دعاؤں میں قبولیت ڈالی کہ جو مانگا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے عطا فرما دیا۔ مجمع کے اندر ہے، مدینے کے بازار میں ہے، اور ایک شخص آیا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کے بولنے لگے، بلکہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے گستاخی کے بولنے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص چپ ہو جا، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن وہ پھر اپنی زبان سے کچھ کہا، بے قرار ہو کے فرمایا خبردار گستاخی مت کر ورنہ ہاتھ اٹھا کے اگر اللہ سے مانگوں گا تو تیرا عبرتناک انجام بن جائے گا۔ اس نے پھر کھلکھلا کے ہنسا اور کہا جیسے پہلے نبی اپنی زمانے کے انسانوں کو ڈراتے تھے ویسے تم ڈرا رہے ہو کہ تم اور تمہاری دعا، یہ کہہ کے اس نے اور گستاخی کے بولے۔ صحابہ کہتے ہیں وہیں آپ نے اپنا کپڑا ڈالا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مولا تیرے محبوب بندے ہیں اور ان کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو عبرتناک انجام دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں بھی آپ کے ہاتھ گرے نہیں، مدینے کے بازار میں بھگدڑ مچی، لوگ آگے پیچھے ہونے لگے، کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ ایک اونٹ بدک کر آ گیا ہے اور پتہ نہیں کس کا ہے اور وہ چیختے ہوئے آ رہا ہے، تو لوگ گھبرا کے ہٹ رہے ہیں۔ وہ کسی کے پاس نہیں گیا، سیدھا اس آدمی کے پاس آیا اور اپنے منہ کھول کر اپنے منہ میں اس آدمی کی کھوپڑی کو پکڑا اور اٹھا کے زور سے پٹکا، کھوپڑی ایک طرف گئی اور بدن ایک طرف جا کے ٹکڑے ہو گیا۔ لوگ آ کے کہنے لگے عبد الرحمن اللہ کے لیے اپنے ہاتھ گرا دو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اسے عبرتناک انجام پہ پہنچا دیا۔ تو ہاتھوں کے گرنے سے پہلے خدا کے فیصلے زمین پہ دیکھنا، یہ امت کا مزاج بنا تھا کہ بھئی اللہ کے وعدوں پہ رہو اور اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس دنیا میں جہاں ملازمت کا راستہ ہے، تجارت کا راستہ ہے، زراعت کا راستہ ہے، وہیں اللہ نے اپنا راستہ رکھا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ دینے کا نہیں، یہ بھی لینے کا راستہ ہے، اور اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے لینے کی بنیاد پر آئے گا اور اللہ سے اپنے تعلق کو قریب کرے گا تو اللہ پاک اس کے خرچ کرنے پہ بھی دیں گے، اس کی بیماری پہ بھی دیں گے، اس کی شادی پہ بھی دیں گے، اس کی خوشی پہ بھی دیں گے، اس کی ہر ضرورت پہ دیں گے۔ ارے اللہ کا بندہ بیمار پڑا، اللہ ہزاروں کے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے، وہ بے چین ہوں گے کہ ہمارے بجائے اس پر لگ گیا تو بہتر ہے۔ خدا غیب سے اس کی ضرورتوں کی کفالت کا سامان کریں گے اور مخلوق کو درمیان میں ڈالے بغیر اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی تھی اور مکے کے اندر گھر گھر جا کر ایمان کی بات پہنچاتی تھی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کر انہوں نے تنہا اپنے آپ کو مدینے کے راستے پہ چلایا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ عورت وہاں جا رہی ہے تو راستے میں روک کر ان کے ہاتھوں کو مشکیزے سے باندھ دیا، پیروں کو کس دیا اور چلچلاتی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا اور کہا کہ اسی حالت میں تڑپ کے مر جا یا پھر اسلام کا انکار کر دے۔ وہ اسی حالت کے اندر کہا کہ اگر موت آئے گی تو شہادت ملے گی۔ اب اللہ کی مدد مانگ رہی ہے، دشمن چلے گئے کہ یہ موت یقینی ہے، اب یہ تڑپ کے مر جائے گی۔ کہا مولا اب آپ ہی میری مدد کیجیے۔ پھر مدینے کا اللہ نے سفر کا موقع دیا اور جا کے فرمایا اللہ کے رسول اس طرح مجھے دشمنوں نے کس کر ڈال دیا تھا، میں نے اللہ سے مانگا، میں نے دیکھا آسمان سے ایک ڈول نکلا اور وہ سینے لٹکتا ہوا نیچے آیا، میرے سینے کے اوپر ٹھہر گیا اور میرے منہ کی طرف وہ بالٹی کا رخ پلٹ گیا اور میں نے اسے ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا کہ اتنی طاقت آئی کہ ایک جھٹکے کے اندر ڈوریاں ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے پیدل سفر کر کے آ رہی ہوں اور ابھی تک مجھے پیاس نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا ام شریف تجھے موت تک پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ تو نے جنت کا پانی پیا ہے۔
اور اللہ نے تیرے ساتھ اپنی غیبی مدد عطا فرمائی ہے، تو اسی حالت میں زندگی گزاری اور بغیر پیاس کے اپنی زندگی کو چلایا، تو اللہ نے دنیا میں اپنی غیبی مدد اس انداز سے امت کو عطا فرمائی۔ جب یہ مزاج امت کا بن گیا اور امت نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے خزانوں کو دیکھا، اللہ کی طاقت کو دیکھا، اللہ کی غیبی مددوں کو دیکھا، تو پھر مخلوق ان کی نگاہوں میں چونٹی ہو یا بادشاہ ہو دونوں برابر تھے۔ کسی سے متاثر ہونا ان کا اپنا مزاج نہیں تھا، بلکہ بے نیاز اپنی زندگی گزارتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ضرورتیں تو اللہ کے خزانوں میں ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور اللہ اپنی قدرت سے ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے، اور ذہن میں یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنائے ہیں، اب اگر ہم سوئیں گے تو سونے پہ بھی اللہ دیں گے، ایک تو سونے پہ عبادت کا اجر دیں گے اور دوسرے اس سونے کے اوپر اللہ دنیا میں غیبی مدد کریں گے، تو نیند بھی اللہ کی غیبی مددوں کا ذریعہ تھی اور آدمی کی ہر حاجت اللہ کی غیبی مددوں کا ذریعہ تھی۔ اب ان چیزوں امت کا مزاج کیا تھا؟ وہ دنیا پر آخرت کو غالب کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے بات کی، ہم کو مسجد نبی کے کونے میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، کیا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جب آپ خاموش ہو گئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کس سے بات کی؟ تو فرمایا بخار آیا تھا اور مجھ سے بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینے میں کسی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ میں کہاں جا کے ٹھہروں؟ تو میں نے کہا قبا والوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ بخار بھی آقا سے بات کرتا ہے اور آقا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک دن نہیں گزرا کہ پورے مدینے میں شور مچا کہ قبا کے اندر بیماری چل رہی ہے، ہر گھر میں بخار آ گیا، بچے بڑے بخار میں ہیں، اب اسی میں جھلس رہے ہیں، اسی تمازت میں تڑپ رہے ہیں، اسی میں کروٹیں بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ قبا والے آئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ یہ بخار ہماری بستی سے چلے جائے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک امتحان ڈالا اور فرمایا کہ میں دعا کرنے تو تیار ہوں، لیکن یاد رکھو ایک شکل یہ ہے کہ بخار اپنی میعاد پوری کر لے اور چلے جائے اور تم صبر کر لو، اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور دوسرا راستہ یہ کہ میں دعا کر دوں اور بخار ابھی وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ کہتے ہی صحابہ تڑپ گئے اور کہا اللہ کے نبی دعا مت فرمائیے، ہم بخار پر راضی ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو گویا آخرت ان کی نگاہوں میں اتنی محبوب تھی کہ جب ملنے کا موقع آیا تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو مانگا اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو چلایا۔ جب وہ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مانگنے کا موقع آیا تو گھر کے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا، تو اب یہ امت دنیا کے لیے کیا مانگتی؟ یہ آخرت کے لیے مانگ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ بھئی اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناؤ، یقین ہمارا بنے اور اللہ کی قدرت دل و دماغ میں سما جائے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذوق بن جائے، تاکہ پھر مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزار دیں۔ پھر جو اللہ دیتے تو دنیا کی محبتوں سے دل پاک تھا، تو جمانا گننا رکھنا یہ تو امت جانتی نہیں تھی۔ آپ نے ازواج مطہرات کو، ام المومنین کو یہ بات فرمائی، امہات المومنین میں سے ایک کو غالب حضرت زینب سے فرمایا، حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ یاد رکھ پیسوں کو گن گن کر مت رکھ، جس اللہ نے دیا ہے اس کے نام پہ خرچ کر، اگر تو بے گنے خرچ کرتے رہے گی اللہ بے گنتی تجھے عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اس امت کو تو لینے کا راستہ دینے کا بتلایا، تم دیتے جاؤ اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ گے۔ تو صحابہ کا مزاج تو یہ بنا تھا کہ جو دے سکے دے دو، جب دے سکے دے دو، جہاں دے سکے دے دو، اور اس میں خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی جو اللہ کے نام پر آپ کی منشا پر لگ گیا وہ ہمارے لیے مسرت کے قابل ہے، اور جو بچ گیا وہ حسرت کے قابل ہے کہ کہیں یہ ہمارے کو دنیا کی محبت میں متوجہ تو نہیں کرے گا، اپنے ذاتی میلان میں تو نہیں لگائے گا۔ یہ کہہ کر اپنی ہر چیز کو لٹا دینا